بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل پر خوش آمدید۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام شہزادی نورین تھا۔ شہزادی نورین بے حد حسین اور خوبصورت تھی۔ وہ 16-17 سال کی ہو گئی تھی اور بادشاہ کسی اچھے سے شہزادے کی تلاش میں تھا تاکہ شہزادی نورین کی شادی کر دی جائے۔ اس بادشاہ کا ایک وزیر بھی تھا جو بے حد لالچی، خود غرض اور مکار تھا۔ شہزادی نورین کی خوبصورتی نے اسے بھی متاثر کیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے تاکہ اسے شہزادی کے ساتھ ساتھ تخت و تاج بھی مل جائے۔ اس کی عمر کافی ہو گئی تھی مگر اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ اس نے کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا کہ وہ شہزادی نورین سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ایک روز جب خوب تیز بارش ہو رہی تھی تو وزیر نے سوچا کہ یہ بارش تھم جائے تو وہ بادشاہ سے ملنے کے لیے اس کے محل جائے گا اور اس سے درخواست کرے گا کہ وہ اس کی شادی اپنی شہزادی کے ساتھ کر دے۔ شام کو بارش رک گئی۔ وزیر خوب بن ٹھن کر اپنے مکان سے نکلا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے باغ کا نظارہ کر رہا تھا۔ باغ نے تمام پودوں کو نیا اور نکھار دیا تھا۔ جب وزیر بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر بادشاہ خوش ہو گیا اور اس سے بولا، آؤ بیٹھو، ہم تمہیں ابھی یاد ہی کر رہے تھے۔ وزیر اس کے خوشگوار موڈ کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہونے لگا۔ اسے یہ امید ہو چلی تھی کہ بادشاہ چونکہ اس سے بہت خوش ہے اس لیے وہ اپنی شہزادی کی شادی اس سے ضرور کر دے گا۔ وہ ایک مخمل کی آرام دہ کرسی پر سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے وزیر با تدبیر، ہماری شہزادی اب بڑی ہو گئی ہے، ہم نے اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اپنی مسرت چھپاتے ہوئے بولا، عالی جاں، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ لڑکی ذات تو ویسے ہی ایک بوجھ ہوتی ہے، یہ بوجھ جتنی جلدی اتار سکے تو اتار دے۔ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکوں کی کتنی کمی ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ بادشاہ نے وزیر کی بات پوری طرح نہ سنی اور اس کا شانہ تھپتھپا کر بولا، شاید تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم شہزادی کے لیے کوئی اچھا شہزادہ تلاش کرو گے۔ ہم تمہاری وفاداری سے بہت خوش ہوئے ہیں۔ اسی خوشی میں یہ ہار اور 3 دن کی چھٹی انعام میں دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے اپنے گلے سے سچے موتیوں کا ہار اتار کر وزیر کو دیا اور بولا، ہم نے خود بھی شہزادی کے لیے ایک رشتہ ڈھونڈ لیا ہے۔ وہ ہمارے شمالی ملک کے بادشاہ کا بیٹا ہے، آج ہمارا مہمان ہے۔ شہزادہ اور شہزادی ایک دوسرے سے بہت جلد گل مل گئے ہیں۔ ہم بہت جلد دونوں کی شادی کر دیں گے۔ وہ دیکھو، دونوں باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ وزیر کے تمام سپنے ٹوٹ گئے۔ بادشاہ کی بات سن کے اس کا دل صدمے کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا اور چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اور منہ کھولے بادشاہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ ہمیں معلوم ہے اے ہمارے پیارے وزیر، تم شہزادی نورین کو بالکل اپنی بیٹی کی طرح چاہتے ہو۔ تمہاری یہ حالت بتاتی ہے کہ تمہیں اس کی جدائی کا کس قدر افسوس ہے۔ ہم بھی جب یہ سوچتے ہیں کہ شہزادی ہم سے بچھڑ کر اپنے گھر چلی جائے گی تو ہماری بھی بالکل ایسی ہی حالت ہوگی۔ صبر کرو، بیٹیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کی آواز رندی سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس سے اجازت لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ اسے اس بات کا بے حد ملال تھا کہ شہزادی کی شادی اس کے بجائے ایک شہزادے سے ہو رہی ہے۔ چونکہ وزیر بے حد مکار تھا اس لیے اس نے سوچا کہ اگر وہ اپنی چالاکی سے بادشاہ کو قتل کر دے تو اسے یہ تخت و تاج بھی مل سکتا ہے اور شہزادی سے اس کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ وزیر کو رات دیر تک نیند نہ آئی۔ وہ بادشاہ کو قتل کرنے کے مختلف طریقے سوچتا رہا۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ ہی گئی۔ اس نے سوچا کہ وہ بادشاہ کے باورچی کو اپنے ساتھ ملا کر بادشاہ کے کھانے میں کوئی زہریلی چیز ملا دے گا
اور بادشاہ کے مرتے ہی وہ عارضی طور پر تخت و تاج سنبھال لے گا۔ اس کے بعد جب ملک کی باغ دوڑ سنبھال لے گا تو شہزادی نورین سے شادی کرنا کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ یہ تمام باتیں سوچ کر وہ مطمئن ہو کر سو گیا۔ دوسری طرف محل میں بادشاہ، ملکہ اور شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے آثار تھے۔ ملکہ اس کی شکل دیکھ کر بانپ گئی کہ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ اس نے جب بادشاہ سے اس بارے میں پوچھا تو بادشاہ نے بڑے دھیمے لہجے میں کہا، میں نے رات ایک بیانہ خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں جنگل میں شکار کھیلنے گیا ہوں۔ وہاں مجھے تھکن سی محسوس ہوئی تو میں ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہاں بیٹھے ہوئے مجھے زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ میرے پیچھے سے ایک سیاہ رنگ کا سانپ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھا اور میرے پاؤں کو ڈس کر اپنے بل میں جا گھسا۔ میرا خوف اور دہشت کے مارے برا حال ہو گیا اور پھر اسی عالم میں میری آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ کا خواب سن کر ملکہ بھی فکر مند ہو گئی۔ ناشتے کے فوراً بعد اس نے شاہی نجومی کو طلب کر کے اسے بادشاہ کا خواب سنایا اور خواب کی تعبیر پوچھی۔ وہ نجومی 180 برس کا تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال روئی کے کالوں کی طرح ملائم اور برف کی طرح سفید تھے۔ اس نے بڑے غور سے بادشاہ کا خواب سنا اور پھر اپنے ساتھ لائی ہوئی موٹی موٹی کتابوں کے ورق گردانی کرنے کے بعد وہ کچھ حساب کتاب کرنے لگا۔ بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل، جو کہ شہزادی نورین کا ہونے والا شوہر تھا، سب کے سب بوڑھے نجومی کو دم سادے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی نے حساب کتاب لگانے کے بعد ملکہ سے مخاطب ہو کر کہا، ملکہ صاحبہ، خدا بادشاہ سلامت کی عمر دراز کرے۔ ان کا ایک دشمن پیدا ہو گیا ہے۔ وہ مجھے ہر قیمت پر جہاں پناہ کی جان لینا چاہتا ہے۔ بادشاہ سلامت نے جو سانپ دیکھا وہ اسی دشمن کی طرف اشارہ ہے۔ میں اپنے علم سے صرف اتنا ہی پتہ چلا سکا ہوں۔ اس دشمن کا نام نہیں بتا سکتا۔ پھر بھی میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر اس دشمن کو نہ پکڑا گیا تو وہ اپنی عیاری اور مکاری سے عالی مرتبہ بادشاہ سلامت کو ضرور نقصان پہنچا دے گا۔ نجومی کی بات سن کر ملکہ کے ہوش اڑ گئے۔ بادشاہ بھی بے حد غمزدہ ہو گیا اور شہزادی نورین کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ شہزادہ شکیل شہزادی نورین کو روتا دیکھ کر بے تاب ہو گیا۔ اس نے پرعزم لہجے میں کہا، پیاری شہزادی، تم رنجیدہ مت ہو۔ میں جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ بادشاہ سلامت کو کوئی بھی شخص نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ابا حضور کے دشمن کو بہت جلد گرفتار کر کے ان کے سامنے پیش کر دوں گا۔ شہزادے شکیل کی بات سن کر شہزادی نورین کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بادشاہ اور ملکہ نے بھی اطمینان کا سانس لیا۔ انہیں امید تھی کہ شہزادہ شکیل اس دشمن کو پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ وہاں سے اٹھ کر دربار میں چلا گیا کیونکہ دربار کا وقت ہو گیا تھا۔ ملکہ اپنے دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئی اور شہزادی نورین کی چند سہیلیاں آ گئی تھیں۔ وہ ان سے باتیں کرنے لگی۔ شہزادہ شکیل کچھ سوچنے میں مصروف تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک بڑی اچھی سی ترکیب آئی۔ وہ کمرے سے نکل کر باغ میں آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ بادام کے درخت پر ایک طوطا بیٹھا ایک پکے ہوئے بادام پر اپنی چونچ مار رہا ہے۔ شہزادہ شکیل بہت ہی آہستگی سے درخت پر چڑھا اور طوطے کو پکڑ لیا۔ پھر اس نے طوطے کو ایک بہت ہی خوبصورت پنجرے میں بند کر دیا۔ پنجرا سونے کی تیلیوں کا بنا ہوا تھا۔ شہزادہ شکیل طوطے کا پنجرا لے کر دربار میں پہنچا۔ بادشاہ اپنے تخت پر بڑے باروب طریقے سے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام درباری فرش پر بچھے قیمتی قالین پر بیٹھے تھے۔ شہزادہ شکیل نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ، میرے ابا حضور نے یہ جادو کا طوطا آپ کے لیے بھیجا تھا۔ اسے قبول فرما کر شکریہ کا موقع دے۔ یہ طوطا آپ کو ہر جمعرات کی صبح آپ کے دشمنوں کے نام سے آگاہ کرے گا۔ کل جمعرات ہے۔ یہ جس شخص کا نام لے گا سمجھ لیجئے گا وہ آپ کا جان کا دشمن ہے۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ شہزادہ شکیل اس کے دشمن کو پکڑنے کی فکر میں ہے۔
اس نے پنجرا لے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ تمام درباری اتنا بہترین اور عجیب و غریب طوطا دیکھ کر واہ واہ کرنے لگے، مگر وزیر کی حالت غیر ہو گئی۔ اسے اپنی جان خطرے میں نظر آنے لگی۔ چونکہ وہی بادشاہ کا دشمن تھا، اس لیے وہ اس جھوٹ موٹ کے جادو کے طوطے سے خوفزدہ ہو گیا۔ بادشاہ نے طوطے کا پنجرا باغ میں سیب کے درخت پر لٹکا دیا۔ رات ہوئی تو وہ سب لوگ سونے کی بجائے ایک کمرے میں چھپ کر باغ کی نگرانی کرنے لگے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ وزیر باغ کی دیوار پھاند کر اندر کو داخل ہوا اور طوطے کے پنجرے کو درخت سے اتارنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا۔ وزیر نے سوچا کہ وہ طوطے کا خاتمہ کر دے گا تاکہ طوطا بادشاہ کے سامنے اس کا نام ہی نہ لے سکے، مگر اس نے جیسے ہی پنجرے کا دروازہ کھولا ویسے ہی بادشاہ، ملکہ، شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کمرے سے نکل کر اس کے سامنے آ گئے۔ شہزادہ شکیل نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کا دشمن پکڑا گیا۔ یہی وہ شخص تھا جو آپ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھیں غصے سے انگارہ ہو گئیں۔ وزیر کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ نے اسی وقت چند سپاہیوں کو بلوا کر وزیر کو گرفتار کر لیا۔ دوسرے دن اسی شہر کے بیچ میں پھانسی دے دی گئی۔ وزیر نے اپنا جرم مان لیا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ شہزادہ شکیل کی ذہانت سے بہت خوش تھے۔ چند دنوں بعد شہزادی نورین اور شہزادہ شکیل کی شادی ہو گئی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس طرح کہانی کا اختتام ہو گیا۔ اگلی کہانی کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔